آج ہم کریں گے سورہ بروج کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 22 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔ اگر ہم آسمان کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیں تو ایک حصے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک برج ہے، اور چونکہ سورج اور چاند سفر کر رہے ہیں تو وہ سفر کرتے ہوئے جب ایک حصے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ایک برج میں داخل ہو گئے ہیں۔ ان برجوں میں بہت سی اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، بہت بڑے عجائب پوشیدہ ہیں، اور یہاں پر قرآن میں ان کا ذکر اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ ہم ان پر غور و تفکر کریں اور اللہ کے وجود پر دلائل قائم کر سکیں، اور اس طرح اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے۔ یہاں پر اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس دن کی قسم جو گواہ ہے اور مشہود ہے۔ کس دن کی قسم گواہ ہے؟ یہاں مراد وہ دن جمعے کا لیا گیا ہے، اور مشہود سے مراد ہے جس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ انسان اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پر یوم عرفہ کا دن مراد لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چوتھی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، ہلاک ہو جائے یا لعنت ہو کھائی والوں پر۔ یہ بد دعائیں جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ کھائی والوں کی مذمت میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا اور اس کا انتقال کا وقت قریب آنے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک نوجوان لڑکا دے دو جس کو میں اپنا سارا جادو سکھا دوں، جو کہ تمہیں حکومت کرنے میں تعاون کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بچہ روزانہ گھر سے نکلتا تھا اور جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا تھا۔ راستے میں ایک راہب تھا۔ راہب وہ شخص تھا اس زمانے میں جو کہ اس زمانے کے نبی پر ایمان لاتا تھا اور عبادت گزار ہوتا تھا، مسلمان ہوتا تھا یعنی، تو اسے راہب کہا جاتا تھا۔ تو وہ بچہ جب ان کو دیکھتا تو وہ اس سے متاثر ہونے لگا اور اس کا قلبی رجحان ان کی طرف مائل ہونے لگ گیا۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہا تھا کہ اس ایک بہت بڑا جانور اس کے سامنے آ گیا۔ ہدایت کا لمحہ تھا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا تیری بارگاہ میں تھوڑا سا بھی مقام و مرتبہ ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے پتھر مارا، جانور ہلاک ہو گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا وہ بہت متاثر ہوا، وہ اس راہب کے پاس گیا اور ایمان لے آیا اور باقاعدہ علوم سیکھنے لگ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس لڑکے کو مستجاب دعویٰ کر دیا، یعنی وہ جس کے لیے دعا کرتا وہ دعا قبول ہو جاتی۔ اگر وہ نابینا کے لیے دعا کرتا تو اسے بینائی حاصل ہو جاتی، اگر وہ بیمار شخص کے لیے دعا کرتا تو اسے شفا یابی ہوتی۔ اس بادشاہ کے دربار میں ایک درباری تھا جو کہ نابینا تھا۔ اسے جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ سنا ہے آپ کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو اس لڑکے نے اس درباری کے لیے دعا کی تو اس کو بینائی حاصل ہو گئی۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے جب پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو اس لڑکے نے اسے ایمان کی دعوت دی۔ وہ درباری ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ درباری بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا یہ تو نابینا تھا۔ اس نے ماجرا پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس درباری کے منہ سے یہ نکلا کہ مجھے میرے رب نے بینائی عطا فرمائی، اور حقیقتاً اللہ نے ہی بینائی عطا فرمائی تھی، وہ لڑکا تو صرف ایک وسیلہ تھا۔ جب اس کے منہ سے بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ بہت سیخ پا ہوا، غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ تمہارا کون رب ہے میرے علاوہ، اور تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ درباری خاموش رہا۔ بادشاہ نے اس پہ بہت سختیاں کی تو بالآخر درباری نے اس لڑکے کا نام دے دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے؟ وہ لڑکا خاموش رہا تو اس لڑکے پہ بھی بہت سختیاں کی گئی تو بالآخر اس لڑکے نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بلایا تو راہب نے سیدھا سیدھا بتایا اور ایمان کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور تم جو بتوں کو پوجتے ہو یہ غلط کرتے ہو۔
تو بادشاہ نے اس راہب کو آرے سے چلوا دیا اور اسی طرح درباری کو بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور پہاڑ سے گرا دو۔ جب وہاں پر پہنچے سپاہی اس لڑکے کو لے کر وہاں پر پہنچے تو اس لڑکے نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ زلزلہ قائم فرما دے۔ زلزلہ قائم ہوا اور تمام کے تمام سپاہی ہلاک ہو گئے۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے پوچھا میرے سپاہی کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر بادشاہ نے کچھ اور سپاہی منگوائے اور اس لڑکے کو کہا کہ اسے سمندر کے بیچ میں پھینک دو۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اس لڑکے نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ ایسا طوفان لے کر آ کہ یہ سارے کے سارے مر جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، طوفان آیا اور تمام کے تمام سپاہی ہلاک ہو گئے۔ وہ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس لڑکے نے کہا وہ سب سپاہی مر گئے میری دعا سے، لہٰذا تم ایمان لے آ۔ لیکن بادشاہ نہ مانا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں کہ تم مجھے کیسے مار سکتے ہو۔ تم تمام لوگوں کو جمع کرو اور مجھے ایک تنے سے باندھ دو اور پھر تیر کمان لو اور میری طرف چلاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس لڑکے کو مارتا ہوں اس کے رب کے نام سے، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا اور جب تیر چلایا تو وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ جب لوگوں نے جو آس پاس موجود تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ اس لڑکے کے رب کا نام لے کر یہ کام کر رہا ہے تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ تقریباً سارے کے سارے لوگ وہاں جو کھڑے تھے وہ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ بہت گھبرایا۔ اس نے وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے اس کے ذریعے ایک خندق کھدوائی اور وہاں پر آگ بھڑکوا دی، اور جو اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آیا تھا اسے اس خندق میں، اس کھائی میں ڈالنے لگے۔ اور وہ لوگ جو بادشاہ کے حق میں تھے انہوں نے اس خندق کے ارد گرد کرسیاں رکھ لی اور مسلمانوں کو اٹھا کے اس خندق میں پھینکتے جا رہے تھے اور ہنستے جا رہے تھے۔ یقیناً یہ آزمائش کا وقت تھا اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر۔ اللہ تعالیٰ 5ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اس بھڑکتی آگ والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کھائی میں آگ لگائی تھی، اس بھڑکتی آگ لگانے والے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ 6 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جس وقت وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے وہ کھائی کے ارد گرد کرسیاں لگا کے بیٹھ گئے تھے اور ہنسی مذاق کر رہے تھے اور مسلمانوں کو پکڑ کر اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال رہے تھے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ مسلمان کو اس کھائی میں ڈالتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ میں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لیتے تھے، یعنی کہ انہیں وہ درد اور وہ تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی، لیکن بظاہر نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں اور 8ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اور وہ خود گواہ ہیں ان تمام کاموں پر جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور انہیں ان مسلمانوں سے کیا برا لگا مگر یہ کہ وہ مسلمان ایمان لے آئے اور اس اللہ پر جو عزت والا ہے حمید ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، بہت سراہا گیا ہو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کھائی والوں کی ایک بری صفت بیان کر رہے ہیں کہ انہیں کیا چیز بری لگ گئی تھی کہ وہ سب ایمان لے آئے تھے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب کوئی ایمان لے کر آئے تو آپ اس کو عزت دیں، اس کی مدد کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور اگر ہم اسی چیز کو آج کل اپنے مسلمانوں میں دیکھیں تو بہت معذرت کے ساتھ یہ چیز آپ کو نظر آئے گی ہمارے اپنے اندر بھی۔ اگر فیملی میں سے کوئی کزنز میں سے دین کی طرف اس کا میلان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنا حلیہ دینی بنانا شروع کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے دین کی، تو کیا کرتے ہیں ہم اس کا مذاق بناتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا رویہ کن جیسا ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ 9ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ وہی ذات ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے قلب میں پیدا ہونے والے خدشات کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ 10ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایذا دی مومنین اور مومنات کو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان لوگوں کے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔
یہاں پر اللہ نے سب سے پہلے جہنم کا ذکر کیا، جہاں پر مختلف قسم کے عذابات ہوں گے، اور پھر آگ کے عذاب کو خاص کر دیا، یعنی وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اللہ انہیں آگ کا عذاب دے گا۔ یہاں پہ اگرچہ کفار مراد ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی زبان سے، اپنے سوچ سے، اپنے کردار سے دوسرے مسلمان کو تکلیف دیں گے تو یہ چیز اللہ کے غضب کو ابھارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 11ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخلے کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، یعنی اس کے بعد جب آپ جنت میں چلے گئے تو گیم اوور، اس کے بعد نہ تو کوئی آزمائش ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہے۔ تو یہ دنیا کے چند سال ہیں جو اچھے سے گزار لیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو انشاءاللہ پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ 12ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ یہ اللہ کی ڈھیل دینے کی عادت کا ناجائز فائدہ اٹھانا یا اس پر اترانے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اگر انسان کہے میں تو بہت کرپشن کرتا ہوں، میں تو نشہ کرتا ہوں، میں تو گالیاں بکتا ہوں، میں تو ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہوں، مجھے تو آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا، مجھے تو کبھی کوئی ذلت نہیں ملی، بلکہ میرا تو معاشرے میں ایک مقام ہے، تو اگر اب اس دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے تو آخرت میں بھی سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ ہرگز نہیں، اس بات پر ہرگز نہیں اترانا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے اور تمہارے لیے ابھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، بلکہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو اللہ نے اس بندے کے لیے توبہ کا موقع فراہم کرنا ہوگا کہ کسی بھی وقت یہ بندہ توبہ کر لے گا، یا اللہ اس کے لیے گناہ کرنے اتنا آسان فرما دے گا، وہ اس میں اس قدر مگن ہو جائے گا کہ توبہ کا رستہ بھول جائے گا اور اسی میں ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 13ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہی ابتدا پہلے کرنے والا ہے اور وہی لوٹانے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے بھی ہمیں اللہ نے ہی پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں لوٹائے گا، یعنی اگر جس نے پہلی دفعہ پیدا کرنے کی قدرت ہے اور پھر ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ آگے کی کوئی زندگی نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں لٹائے گا اور ہمیں اس کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 14ویں، 15ویں اور 16ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے بہت بخشنے والا، اپنے نیک بندوں سے محبت رکھنے والا، عزت والے عرش کا مالک، ہمیشہ جو چاہے کر لینے والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کوئی اسے اس کے ارادے کی تکمیل سے روک نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مدح فرما رہے ہیں، جو کہ ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے کہ ہمیں ان خوبیوں پر نظر ڈال کے اللہ کی عظمت کو مزید اپنے دل میں بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ فرعون اور سمود کی، بلکہ وہ جو کافر ہیں جھٹلانے میں ہیں۔ یعنی آپ کے پاس خبر آئی اور آپ کے ذریعے کفار تک بھی پہنچی، اور یہ جو اثرات اور کھنڈرات نظر آ رہے ہیں وہ کفار جانتے ہیں کہ پچھلی قوموں پر کس طرح کے عذاب نازل ہوئے، لیکن وہ اسے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 20ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان کے پیچھے سے گھیرے ہوئے سے مراد معاذ اللہ اللہ کے لیے کوئی سمت کا تصور قائم کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی بے خبری میں ان کو گھیرے ہوئے ہے، جس کا ظہور میدان محشر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 21 اور 22ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک کمال والا قرآن ہے لوح محفوظ میں۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک ساتھ اترا اور پھر آسمانی دنیا سے اس دنیا میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں بتدریج اترا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کوئی جھٹلانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ آسمانی کتابیں اللہ کے کلام ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن ثواب کے لحاظ سے قرآن کا درجہ افضل ہے۔ اگر قرآن مجید کا مقابلہ دنیا کی کسی بھی کتاب سے کیا جائے تو یقیناً کوئی بھی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بہت
عظیم شرف والی کتاب ہے۔ یہ تھی سورہ بروج کی ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے، آمین۔